الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 102ویں عرس اعلیٰ حضرت کے حسین موقع پر اعلیٰ حضرت سیریز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی تیسری کڑی لے کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی۔ وہ اپنے علم و حکمت، اپنے کمال، مختلف زبانوں پہ ان کے عبور، اپنے تفقع، اپنی حدیث دانی، تفسیر میں ان کی مہارت اور علم کلام اور علم اصول میں ان کی عظیم صلاحیتوں کی بنا پہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے جاتے ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں جانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا انہیں علم و حکمت کا امام تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا انہیں فن حدیث کا امام تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا انہیں فقہ حنفی کا امام تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا انہیں مختلف علوم کا امام تصور کرتی ہے۔ لیکن امام اہل سنت جب اپنے آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کا تعارف وہ فقیہ کہہ کے کراتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کا تعارف وہ محدث کہہ کے کراتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کا تعارف وہ ایک ماہر تفسیر کہہ کے کراتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کا تعارف وہ مفتی کہہ کے کراتے ہیں؟ نہیں، چلے اعلیٰ حضرت ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کیوں کر کراتے ہیں، کیا کہہ کر کراتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت ہی کا شعر جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات پہ جس وصف کو سب سے زیادہ منطبق کیا اور اپنا تعارف جس وصف کے ساتھ کیا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ مجھے مفکر کہو، نہ مقرر کہو، نہ محدث کہو، نہ مفتی کہو، میں تو بس اپنے آقا کا گدا ہوں، ان کی ثناخوانی بیان کرنے والا ہوں اور ان کی نعت کہنے والا ہوں۔ یہی وہ لقب تھا جس پہ اعلیٰ حضرت کو ناز تھا کہ وہ عاشق مصطفیٰ تھے، فنائے مصطفیٰ تھے، فدائے مصطفیٰ تھے، غلام مصطفیٰ تھے، ثناخوان مصطفیٰ تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری ایسی نعتیہ شاعری ہے جس میں ہمیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کی جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کی نعتیہ شاعری
قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، قرآن و حدیث کی تشریح و توضیح ہے۔ آپ کی نعتوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو نعت کہی ہے اس میں درجنوں آیات قرآنیہ کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے، درجنوں احادیث مبارکہ کی تشریح ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ تفسیر قرآن و تشریح حدیث کو اگر ادبی شکل دے دو اور اشعار کی شکل میں بیان کرو تو وہ امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری بن کر کے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت گوئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ نعت گوئی کوئی آسان فن نہیں ہے، نعت مصطفیٰ کہنا یہ کوئی آسان فن نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ بات آگے بڑھی، حد سے آگے بڑھے تو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں الوہیت میں نہ پہنچ جائیں، اور اگر کچھ کمی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تنقیص کے ہم مرتکب ہو جائیں۔ تو لہذا کہتے ہیں حمد کہنا آسان ہے کہ وہاں بڑھنے میں کوئی حد نہیں، جتنی زیادہ توصیف کرو تو وہاں کوئی حد نہیں ہے، لیکن نعت کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ نعت کہنے میں دونوں طرف سے حد بندی ہے، نہ بڑھا جا سکتا ہے نہ کچھ کمی کی جا سکتی ہے۔ اس حد میں رہ کر کے کلام کہنا، اس حد میں رہ کر کے اشعار کہنا، نعت کہنا، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ لیکن اس نازک معاملے میں جب ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری اگر آپ تلاش کریں، اس میں دیکھیں، محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت میں آپ کو عقیدے کے مسائل ملیں گے، اعلیٰ حضرت کی نعت میں آپ کو ثناخوانی تو ہے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، احادیث مبارکہ کی تشریح ملے گی، آیات قرآنیہ کی تفسیر ملے گی، سیرت مصطفیٰ کا خاکہ میسر آئے گا، محبوب کے جمال کا بھی تذکرہ ہے، محبوب کے کمال کا بھی تذکرہ ہے، محبوب کے علم کا بھی چرچا ہے، محبوب کی خوبصورتی کا بھی بیان ہے۔ غرض کے یوں کہیں کہ دنیا میں شعر کہنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جس دور میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے اس دور میں نعت کہنے میں جو ملکہ اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا وہ شاید ہی کسی کو حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی جوہر جیسے ماہر ادب اور زبان پہ دسترس رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کا کوئی حقیقی شاعر مجھے اس دور میں نظر آتا ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں، تو کہتے ہیں وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ وہ ایک عظیم ادیب، عظیم شاعر، عظیم نعت خواں تھے، اور شاعری کو اگر آپ دیکھیں دوسرے شاعروں کی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے کہ کہیں اور شعر کہہ لیں، کسی اور مناسبت سے شعر کہہ لیں۔ اعلیٰ حضرت کو شعر و شاعری سے شغف نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو نعت سے شغف تھا، وہ بھی اس طور پر کہ آپ عشق مصطفیٰ میں ایسے سرشار ہو چکے تھے، عشق مصطفیٰ میں آپ ایسے ڈوب گئے تھے، جب عشق کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی تھی تو زبان سے خود نعت کے جملے، نعت کے اشعار نکلنا شروع ہو جاتے، اور قلم سے صفحہ قرطاس پہ اشعار نعت مصطفیٰ کی ثناخوانی ظاہر ہوتی، اور لکھتے چلے جاتے، اور اعلیٰ حضرت کو شعر لکھنے کے لیے دنوں رات خم و پیچ، دنوں رات اعلیٰ حضرت کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اعلیٰ حضرت کو نعت لکھنے کے لیے شب و روز محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ عشق کی وہ کیفیت تھی، جب کیفیات آپ پہ طاری ہوتی تو آپ برملا کہتے چلے جاتے، اور وہ کلام بھی ایسے حسین کلام بنتے کہ وہ کلام جن کا نہ ثانی اس دور میں نظر آتا ہے، جن کا نہ مقابل اس دور میں نظر آتا ہے، نہ جن کی مثال اس دور میں نظر آتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو وہ سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر وہ برجملہ یہی کہتے ہیں کہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہ کیفیات، وہ جذبات جنہیں الفاظ کا جامہ پہنانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کے ان جذبات کو الفاظ کا جامہ عطا کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعت کی شکل میں ان جذبات کو ایک زبان عطا کر دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، در رسول پہ حاضری کا معاملہ ہو، سفر زیارت کا معاملہ ہو، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کے آداب کا معاملہ ہو، ہر موڑ پہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ ادب کیسے ہونا چاہیے۔ وہ جذبات جو ایک عاشق کے ہوتے ہیں، وہ کیفیات جو ایک عاشق کی ہوتی ہے، ان کیفیات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ حضرت کے اشعار ہمیں وہاں بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ شہر رسول کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی جھوم کر کے کہتے ہیں، جب شہر رسول کے ادب کی بات کرتے ہیں
تو کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پا، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پا، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جان، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ در مصطفیٰ وہ ایسا در ہے وہاں پاؤں رکھ کے نہیں بلکہ دل رکھ کے چلنا، سر کے بل چلنا، یہ کمال ادب ہے اور یہ عاشق کی شان ہونی چاہیے، یہ عاشق کا مزاج ہونا چاہیے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت جس دور میں تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کی تشریف آوری جس دور میں ہوئی، جانتے ہیں اس دور میں ونعوذ باللہ من ذالک کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہتا تھا؟ کوئی کہتا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے بہتر ونعوذ باللہ من ذالک چوپایوں کے خیالات کو بیان کرتا تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتا تھا۔ جب دیوبند کے بیٹھے ہوئے انگریزوں کے تنخواہ دار ملا نبی کی شان میں تنقیص کر رہے تھے تو اس وقت بریلی کا تاجدار کھڑا ہوتا ہے اور بریلی کی سرزمین سے کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ جب لوگ گستاخیاں کرتے ہوئے نبی کی شان میں توہین کے جملے کہتے تھے، تب بریلی کا تاجدار کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب لوگ گستاخیاں کرتے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت محبت میں ڈوب کر کے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب نبی کے کمالات کی بات آئے، نبی کے جب حسن کا معاملہ آئے تو تمہیں ان ظالموں کی طرف نہیں جانا ہے۔ وہ ان خیالات کو ونعوذ باللہ نبی کے خیال کو چوپائے کے خیال سے بدتر وہ قرار دیتے ہیں، لیکن تم ان کے باتوں میں مت آنا۔ ہمارے لیے تو خیال مدینہ ہی سب کچھ ہے، ہمارے لیے تو یاد مدینہ ہی سب کچھ ہے، ہمارے لیے تو یاد رسالت ماں بھی سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی بھر کا سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے محبت سے بھرے وہ جو لمحات ہیں وہی لمحات ہماری پوری حیات کی کل جمع پونجی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ اور پھر ہمیں حسن کے حوالے سے جب بتاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تم گستاخیاں کرو، بے ادبیاں کرو، لیکن ہم جب نبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہی کہیں گے بریلی کے تاجدار کی زبانی، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و دحا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و دحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ شاعری بڑی متوازن شاعری ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شعر کہنا یہ کمال اعلیٰ حضرت کا ہے، اور ان کا مزاج بھی یہی تھا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جب شاعری کی بات آتی ہے
تو آپ دیکھیں کہ شعراء بہت سارے ہیں. غالب بھی اپنے وقت کے شاعر ہیں، حالی بھی اپنے وقت کا شاعر گزرا ہے، میر بھی اپنے وقت کا شاعر ہے. ہر شاعر اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے. غالب بھی ایسا شاعر ہے جس کا شاعری میں کوئی استاد نہیں. اعلیٰ حضرت بھی ایسے شاعر ہیں کہ نعت گوئی میں، شاعری میں اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد نہیں. لیکن غالب جب اپنی شاعری میں بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بادا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی شراب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی شراب کی اس مستی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بریلی کا تاجدار جب شعر کہتا ہے تو وہ اپنے اشعار میں نہ شراب کا ذکر کرتا ہے، نہ مے کا تذکرہ کرتا ہے. وہ بات کرتا ہے تو مدینے والے کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو کمال حضور کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کے جمال کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو حضور کی خوبصورتی اور جمال و کمال کی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی کہ رہیں احکام شریعت ملحوظ. اور اعلیٰ حضرت کا مزاج بھی تھا. کہتے ہیں اپنے دور کے شاعروں میں میں اگر کسی کی شاعری سنتا ہوں تو ایک تو حضرت علامہ کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اپنے برادر علامہ حسن رضا خان کی، ان کی شاعری، ان کی نعتیں میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، یہ دونوں جو شاعر ہیں نعت کہنے میں، یہ بڑے بے مثال شاعر ہیں. علامہ کفایت علی کافی اور نعت مصطفیٰ کی میں اگر بات کروں تو کفایت علی کافی وہ ہیں، وہ جب دنیا میں رہے تب بھی نبی کی نعت گنگناتے رہے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، اس وقت بھی علامہ کفایت علی کافی تختہ دار پہ جب لٹکائے گئے، اس وقت بھی نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ وہ کفایت علی کافی ہیں جب ان کے بدن پر انگریزوں نے ان کی کھال کھینچی، اس پہ نمک چھڑکا گیا تو دلاسا دینے کے لیے مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کافی بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے. تو حضرت کافی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان زخموں کا درد صرف اس وقت تک تھا جب تک آپ کے جلووں کا دیدار نہیں ہوا تھا، جب تک آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی. آپ کی زیارت و آپ کے دیدار نے یہ سارے غموں کو مٹا دیا ہے. پھر جب دوسرا دن آیا، جب علامہ کفایت علی کافی کو ان کے جہاد کے اس فتوے کی بنا پہ جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف دیا تھا، جب انگریز ہمارے ملک پہ قابض تھے، جب انگریز ہمارے ملک پہ اپنا تسلط جمع کر کے بیٹھے تھے، تو یہ کفایت علی کافی تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اور اس فتوے کی بنا پہ انگریزوں کے پیروں تلے سے زمین کھس گئی تھی. وہ مجاہد آزادی، وہ مجاہد عشق، وہ شہید عشق علامہ کفایت علی کافی ہے. اللہ اکبر، جب علامہ کفایت علی کافی کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے لے جایا گیا تو زخموں سے اگرچہ چور تھے، پورا بدن ان کے بدن سے کھال کو کھینچ لیا گیا تھا، نمک چھڑکا گیا تھا آپ کے بدن پہ، لیکن کفایت علی کافی وہ عشق مصطفیٰ کے غلام تھے، وہ اسیر مصطفیٰ تھے، وہ محبت رسول میں ڈوبے ہوئے غلام مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا تو سر پہ امامہ سجایا اور بڑی ہی شان کے ساتھ ایک تفاخرانہ چال چل کے گئے. وہ جانتے تھے کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن وہاں مقصد کچھ اور تھا، کیونکہ وہاں تفاخر اس پہ نہیں تھا کہ میں بہت بڑا ہوں یا میری ہستی بہت بڑی ہے. وہاں دشمن کو یہ دکھانا تھا کہ تم جھکانا چاہتے ہو، لیکن نبی کے غلام اگر جھکتے ہیں، ان کے دل اگر جھکتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ان کے سر اگر جھکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. لے جایا گیا. امام حضرت کفایت علی کافی کے وہ اشعار دنیا آج بھی یاد کرتی ہے. حضرت کفایت علی کافی کہتے ہیں کہ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. ایک پوری نعت ہے جو علامہ کفایت علی کافی نے کہی. اس کے اشعار کچھ اتنے پیارے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس علامہ کفایت علی کافی اس نعت میں کہتے ہیں کہ صاحب لولاک کے اوپر جو پڑھتے رہے درود. یہ اس قسم کے اشعار انہوں نے کہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آگ سے محفوظ اس کا
تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک. علامہ کافی کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سب ذکر فنا ہو جائیں گے لیکن نعت مصطفیٰ زبانوں پر باقی رہے گی، حشر تک باقی رہے گی. اس کا ذکر کفایت علی کافی کہتے ہوئے شہادت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ کافی کی نعت مجھے بڑی پسند ہے. یہ وہ شاعر ہیں جن کی نعت کو نعتوں کے نعت گو شاعروں کے تاجدار، بریلی کے شہنشاہ، بریلی کے درویش عاشق رسول نے پسند کیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کافی کی نعت بھی کتنی عظیم رہی ہوگی، ان کے اشعار کتنے محبت میں ڈوبے رہے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے. اور دوسرے جو ہیں علامہ حسن رضا خان صاحب، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی نعتیہ شاعری کو بھی میں پڑھتا ہوں. جو لوگ فن نعت سے، شاعری سے، ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ علامہ حسن رضا خان علامہ حسن رضا خان استاد زمن کی نعتیہ شاعری کے اندر کس قدر تغزل پایا جاتا ہے. اور آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ نعت کو غزل میں شامل کرنا یہ کس قدر پرخطر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غزل ویسے بھی بہت آزاد ہوتی ہے، غزل کہتے کہتے کہیں الفاظ جو ہے اپنی حدیں پھلانگنے لگتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نعت میں غزل کو شامل کیا جائے تو ادب کا جو لحاظ رکھنا ہے، ادب کا جو پاس رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. لیکن علامہ حسن رضا خان بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی شاعری کا بھی یہ کمال ہے کہ اگرچہ تغزل خوب پایا جاتا ہے آپ کی شاعری کے اندر، لیکن ادب کا بھی ایسا لحاظ، ادب کا بھی ایسا پاس کہ اس کی گواہی اعلیٰ حضرت اپنی زبان سے خود دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی نعت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں کا کلام شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہے اور میزان شریعت پہ نپا تلا ہوا ہوتا ہے اور اسی سے مزین ہوتا ہے شرعی احکام سے. لہذا میں ان دونوں کی نعت کو اس لیے پسند کرتا ہوں، یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اشعار کہتے ہیں. علامہ حسن رضا خان ان کے کچھ اشعار اتنے نرالے ہیں، وہ آپ دیکھیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کہتے ہیں اگر کوئی نبی کی یاد میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اب اس کی موت نہیں بلکہ دلہن بن کے آتی ہے، قضا دلہن کی طرح سچ کے آتی ہے. جب تیری یاد میں گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے حوالے سے جب وہ کہتے ہیں ان کے ابرو نہیں، ان کے گیسو نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے. اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. یہ علامہ حسن رضا خان یہ حضرت داغ دہلوی کے شاگرد ہوتے ہیں نعت گوئی میں حضرت داغ دہلوی علامہ حسن رضا خان کے استاد ہوتے ہیں. اور داغ دہلوی کی نعتیہ شاعری، داغ دہلوی کے اشعار بھی جو لوگ شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، جو شعر و شاعری سے جو لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ داغ دہلوی کے اشعار میں محاورے کا استعمال کس طرح برملا ملتا ہے. وہ جملے جو ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں، داغ دہلوی کس طرح ان محاوروں کو اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ داغ دہلوی کہتے ہیں کہ اسیر حلقے کاکول ہوا نہ میں اے داغ، اسیر حلقے کاکول ہوا نہ میں اے داغ، میرے خدا نے بچایا ہے بال بال مجھے، میرے خدا نے بچایا ہے بال بال مجھے. یہ داغ دہلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہوتے تھے استاد زمن علامہ حسن رضا خان، ان کے استاد ہوتے تھے نعت گوئی میں. ایسا ہوتا تھا کہ جب انہیں کچھ نعتیں وغیرہ چیک کرانی ہوتی تھیں، اپنے کلام کو چیک کرانا ہوتا تھا، تو علامہ حسنین رضا جو علامہ حسن رضا صاحب کے صاحبزادے ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ ان اشعار کو روانہ کر دیتے. جب بریلی سے وہ دہلی جانا ان کا ہوتا تو وہ
ان اشعار کو روانہ کرتے، حضرت داغ دہلوی ان اشعار کو دیکھتے، چیک کرتے، پھر دوبارہ اسے اگر اس میں کوئی کمی ہوتی، پیشی ہوتی، درست کرنا ہوتا تو اسے درست کر کے دوبارہ اسے بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کلام لکھے اور ان کلاموں کو اپنے صاحبزادے حسنین رضا، مولانا حسنین رضا خان صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں لے جائیں اور جا کر کے استاذ محترم علامہ داغ دہلوی کے یہاں، حضرت داغ دہلوی کے یہاں ان اشعار کو پیش کریں، اس کلام کو پیش کریں، پھر وہ جب چیک کر دیں تو آپ اسے لیتے ہوئے آئیں۔ وہ جب جانے لگے تو ان کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے ہوئی۔ علامہ حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے علامہ حسنین رضا خان صاحب، ان کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا شہزادے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ والد بزرگوار نے کچھ نعتیں لکھی ہے، انہی نعتوں کا مجموعہ لے کر کے میں استاذ کریم حضرت داغ دہلوی کے یہاں جا رہا ہوں تاکہ ان کی درستگی کرا لے، ان کو چیک کرا لیا جائے، وہ تاکہ اس کی اصلاح کرا لے اگر کوئی کمی وغیرہ ہو۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم نعت جو ہر عاشق رسول کی زبان پہ ہے، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں، غم کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں یہ اشعار ہمیں سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جس میں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ نعت اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے۔ ابھی مقطع جو فائنل شعر ہوتا ہے جس میں تخلص ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے ابھی نہیں لکھا تھا، تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی آپ چیک کرا لیں حضرت داغ سے۔ تو علامہ حسنین رضا خان صاحب اپنے والد بزرگوار کی نعتوں کے مجموعے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی یہ نعت لے کر بھی حضرت داغ دہلوی کے پاس گئے۔ حضرت داغ دہلوی نے علامہ حسن رضا خان صاحب کی جو نعتیہ شاعری تھی اسے دیکھا، اس میں ساری چیزیں جو بھی انہیں اصلاح فرمانی تھی آپ نے اصلاح فرمائی۔ ان سب کی اصلاح فرمانے کے بعد علامہ حسنین رضا خان صاحب نے کہا کہ آ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان بھی ایک نعت لکھ رہے تھے، وہی نعت انہوں نے بھی بھیجی ہے، ذرا اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ حضرت داغ دہلوی جب اعلیٰ حضرت کی اس نعت کو دیکھتے ہیں جو آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی، یقینی بات ہے کہ جب نبی کی یاد آتی ہے تو دل شاد ہونے لگتا ہے، جب مصطفیٰ کریم کا ذکر چھڑتا ہے تو عاشقوں کے دلوں کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، ان پہ خوشی کا سما چھانے لگتا ہے، ان کے دل شاد ہو جاتے ہیں اور ان کے پورے وجود میں مسرت سما جاتی ہے، ان کے دل مسرت و محبت سے بھر جاتے ہیں۔ انہی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت داغ دہلوی اعلیٰ حضرت کی اس نعت کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو علامہ حسنین رضا خان صاحب بیان کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت داغ دہلوی اعلیٰ حضرت کی اس نعت کو پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے برس رہے تھے جیسے ساون بھادوں کی طرح برسات برس رہی ہو، وہ روتے جا رہے تھے اور ڈوب گئے تھے گویا کہ کہہ لیجئے اس نعت کے اشعار میں، ان الفاظ میں۔ جب پورا انہوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نعت میں کہیں بھی کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ آگے یا پیچھے کر سکوں، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور یہ شعر کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ کلام میں، نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت کا کوئی کوئی جواب نہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی مماثل نہیں ہے، بس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے یہی گزارش کرنا کہ آپ نے مقطع ویسے بھی لکھا نہیں ہے، لہٰذا اپنی نعت میں مقطع کے طور پہ یہ جو میں نے شعر کہا ہے اسی شعر کو شامل کر لے اور آپ کوئی دوسرا مقطع نہ کہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ویسے ہی باقی رہا اور زبان حال سے وہ شعر بھی کہہ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی نعت خود بھی بار بار اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نعتیہ شاعری ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نعتیہ شاعری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عشق رسول ایسا آپ کو ملے گا،
عشق رسول میں وہ ایسے ڈوب کر کے اشعار کہتے ہیں، اور جب یہ عشق رسول میں ڈوب کر کے اشعار کہتے ہیں تو وہ کہتے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو شریعت کا دائرہ ہے اس سے آگے نکل جائیں، نہیں، شریعت کی جو حد بندی ہے اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں، عقیدہ بھی فراہم کرتے ہیں، عقیدہ بھی درست کرتے ہیں، اور باطل فرقوں کا جواب بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو انگریزوں سے تنخواہ لے کر کے، وہ وہابیہ جو عام مسلمانان عالم کو، جو اہل سنت کو معاذ اللہ مزار پرست اور قبر پرست کہہ کر کے مشرک ہونے کا ان پہ فتویٰ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ان کے لیے ہمیں جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری میں ہمیں ان کے لیے منہ توڑ جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرنے والے اہل سنت نہیں ہیں، وہ جاہل عوام ہے، وہ ناخواندہ عوام ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لا علمی میں جا کر کے یہ چیزیں کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک، اور اگر ادب سے بھی کیا جائے، تعظیم سے بھی کیا جائے تو بھی سخت ناجائز و حرام ہے۔ لیکن جاہل عوام اپنی ناخواندگی کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنا پہ وہ جب جا کے کرتے ہیں تو اسے بہانہ بنا کر کے یہ اہل سنت کو مزار پرست اور قبر پرست کہتے ہیں، یہ وہابی۔ ایسے وہابیوں کو اعلیٰ حضرت کے اشعار اپنی نعتیہ شاعری میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تم سجدے کی بات کرتے ہو ولیوں کی بارگاہ میں، تم سجدے کی بات کرتے ہو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، ارے ولیوں کی بات تو چھوڑو، اعلیٰ حضرت ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے یہاں کیا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ کیونکہ دل اگرچہ کہہ رہا ہو کہ سجدہ ریز ہو جاؤ بارگاہ رسالت میں، لیکن اسی نبی نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے امتحان کی گھڑی یہ ہے کہ دل اگرچہ چاہے لیکن وہاں سجدہ نہیں کرنا ہے، نبی کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ کہہ کر کے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ہاں اگر تمہیں سجدہ کرنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سر جھکانا، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اپنے دلوں کو نبی کے آگے جھکا دو، اپنے دلوں کو مصطفیٰ کریم کے آگے جھکا دو۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے، اپنے وقت کے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ نام پاک کہاں کہاں یہ درو دیوار، وہ نام پاک کہاں کہاں یہ درو دیوار، دلوں سے کیوں نہیں کہتے ہو یا رسول اللہ، دلوں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ۔ نبی کے نام کو درو دیوار پہ لکھنے سے بہتر ہے کہ نبی کے نام کو اپنے دل پہ کندہ کرو۔ یہی شان اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفیٰ میں ایسے فنا تھے، کہتے ہیں قسم خدا کی اگر میرے دل کو دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آئیں عقیدے کا ایک مسئلہ آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں۔ یہ جو وہابی دیوبندی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ونعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبی، زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، زمین ان کے بدنوں کو نہیں کھا سکتی، نبی زندہ ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا یہ شعر ہے، عقیدے کو درست کرتا ہوا یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ایسے ہی ہے کہ عقیدہ بھی درست کرتے ہیں، محبت کو ایک نئی جلا بخشتے ہیں، عشق کو ایک اگلے مرحلے میں لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نعت کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ نعت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ روایت پہ ختم ہو، روایت سے چل کر عقیدے پہ ختم ہوتی ہے، اور ایک دوسری حیثیت نعت کی یہ ہے کہ وہ عشق سے چل کر ایمان پہ ختم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری یہی ہے جو عشق سے چل کر ایمان پہ ختم ہوتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک زبان میں اشعار نہیں کہے، اعلیٰ حضرت عربی کے بھی بہت عظیم نعت گو شاعر تھے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوتے ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے اکابر فصیح و بلیغ شعراء و علماء کی ایک محفل سجی۔ اس محفل میں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے عربی اشعار پڑھے، اعلیٰ حضرت کا عربی میں ایک قصیدہ ہے، اس قصیدے کو میں نے پڑھا ان کے سامنے۔ جب میں وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا تو وہ اپنے وقت کے فصیح و بلیغ شعراء مصر کے اکابر علماء اش کر اٹھے۔ جب بات ختم ہوئی تو سارے علماء کا بیک زبان یہ کہنا تھا کہ یہ شعر کہنے والا اپنے وقت کا کوئی نابغہ ہوگا، نابغہ روزگار ہوگا، یہ اشعار کہنے والا کوئی خالص عربی النسل فصیح اللسان شاعر ہوگا۔ تب علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنے والا عربی النسل نہیں ہے، یہ تو اردو زبان میں شعر کہنے والے، نعت کہنے والے جن کی مادری زبان اردو ہے، یہ اردو زبان کے شاعر ہیں۔ تو اس وقت وہ عربی شعراء، وہ عربی علماء کہتے ہیں ہمیں تو یہ سن کے کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ شعر کہنے والا کوئی اجمی باشندہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اجمی ہے تو پھر یہ شعر اس کی اپنی زبان سے کہے ہوئے نہیں ہے بلکہ قدرت کی طرف سے کہلائے گئے ہیں۔ یہ ان عربی النسل علماء کا کہنا تھا۔ تو ان سب کو سننے کے بعد زبان سے صرف یہی شعر نکلتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ معراج کا جو قصیدہ آپ نے لکھا، اپنے وقت کے ایک بڑے شاعر ہوتے تھے، مشہور شاعر محسن کاکوروی، انہوں نے بھی معراج پہ ایک قصیدہ لکھا۔ وہ قصیدہ سنانے کے لیے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ ظہر کا وقت تھا، ابھی ابتدائی کے کچھ شعر انہوں نے کہے تھے، پھر ظہر کے لیے جانا ہوا، تو پھر یہ طے پایا کہ انشاءاللہ عصر کے بعد یہ مجلس پھر جمے گی، اس مجلس میں، اس محفل میں آپ کا جو قصیدہ ہے اس کو سنا جائے گا۔ تو ظہر کے بعد اور عصر کے درمیان اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ معراج قلم بند فرمایا، لکھا، اور جب محفل سجی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا قصیدہ ہم سنیں گے، پہلے آپ میرا قصیدہ جو میں نے لکھا ہے قصیدہ معراج اس کو سن لیں۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت نے وہ قصیدہ جب سنایا تو محسن کاکوروی جو اپنا قصیدہ سنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سفر کر کے آئے تھے، وہ اپنے قصیدے کو لپیٹ کر جیب میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا قصیدہ سننے کے بعد مجھے میرا یہ قصیدہ سنانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ قصیدہ معراج وہ ہے جسے سننے کے بعد لاکھوں کے شعراء اس قصیدے کے معترف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قصیدہ معراج جس میں اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر
ایسا کمال دکھایا ہے فن شاعری کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو کچھ ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے، مختلف علوم کو یکجا کر کے ان اشعار میں آپ نے ایسے بیان فرمایا ہے جسے شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کمال تھا، یہ عطا کیا گیا تھا اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کی چھاپ نظر آتی ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب شعر کہے، اشعار کہے، تو اس میں کیا کہا؟ آپ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں۔ اب آئیے حسان الہند کی بارگاہ میں، اب آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اب آئیے ہندوستان کے حسان کی بارگاہ میں۔ حسان الہند جب لب کشا ہوتے ہیں، ان کے احباب کا تقاضا تھا کہ آپ مختلف جو مقامی زبان ہے ان زبانوں میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی ملا کر کے کہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بیک وقت 5 زبانوں میں نعت کہی۔ جب وہ نعت کہی تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان ابن ثابت کے جو اشعار میں نے ذکر کیے اسے اپنے ذہن میں رکھے، اور اعلیٰ حضرت جو یہاں فرماتے ہیں، جو نعت کہتے ہیں اسے بھی سامنے رکھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطشم و سقا کا اتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہائے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام نوائے رضا، نئے رنگ میری نئے طرز میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آپ کی مثال کسی بھی نظر میں آئی ہی نہیں۔ حسان مدینہ بھی یہی کہہ رہے اور حسان ہند بھی یہی کہہ رہے۔ حسان مدینہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین میری نظر نے دیکھا ہی نہیں۔ ادھر اعلیٰ حضرت کرتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین صرف حسان کی نظر نے نہیں بلکہ کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں، اور کہتے ہیں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یا رسول اللہ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جیسے حضرت حسان نے وہاں کہا تھا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت پوری کائنات میں کبھی پیدا ہوا ہی نہیں یا رسول اللہ، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں حضرت حسان ابن ثابت کا فیض جب مدینے سے چل کر بریلی پہنچا اور وہی فیض جب اشعار کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی کی شکل میں دنیا کے سامنے آتا ہے، جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے شعراء سلام کرتے ہوئے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری بڑی بے مثال شاعری ہے، عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے۔ وہ فنا فی رسول تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں فدا ہو چکے تھے، اپنا سب کچھ وہ نبی پہ قربان کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق کی جو تپش، وہ کیفیت اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ سوز و گداس، اللہ اکبر، عشق کی وہ کیفیات۔ آئیے ایک کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ در رسول پہ حاضر ہوں، رسول کرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور وہ در تو ایسا ہے کہ وہاں جب اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر اقطاب حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ بارگاہ رسالت میں روضہ رسول پہ جب بڑے بڑے اکابر حضرت جنید بغدادی اور حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے بزرگ ایسے اپنے وقت کے اقطاب حاضر ہوتے تو وہ روضے کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، بہت دور کھڑے ہوتے اور سانس لینے کو بھی بے ادبی تصور کرتے۔ یہ ان اقطاب کا معاملہ تھا
میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچئے، ہم اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ ہمارا سارا وجود گناہوں سے تر ہے، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اگر قسمت کی یاوری سے، نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جب ہماری حاضری در رسالت پہ ہو جائے، جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اس وقت آپ پہ ایک اپنے گناہوں کا احساس، خطاؤں کا احساس، اپنے جرموں کا احساس، اور اس بارگاہ کی عظمت کا احساس، اس بارگاہ کی بلندی کا احساس، اس بارگاہ کی عظمت کا احساس، وہاں آپ کی زبان چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہاں عاشقوں کی زبان چلتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ اس کیفیت میں ہم کہیں تو کیا کہیں، ان جذبات کو ہم بیان کریں تو کیا کریں۔ تو یوں سمجھیے کہ عاشقوں کے وہ جذبات، عاشقوں کی وہ کیفیات جسے ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کے اشعار کرتے ہوئے نظر آتے۔ ہمارے جذبات و کیفیات کو، عشق و محبت کے جذبات و کیفیات کو اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری زبان دیتی ہوئی نظر آتی ہے، ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اپنے اس کیفیت کی جب ترجمانی وہ کرتے ہیں تو یہی اشعار ہمیں سہارا دیتے ہیں۔ ذرا اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ یا رسول اللہ، آپ سے اگر ہم منہ چھپائیں تو ہم یہ چہرہ لے کے جائیں تو کس کے سامنے جائیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سنکھی وہ دیکھ باد سرکی وہ دیکھ باد شفاعت کی یہ ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ ذرا سوچئے اس کیفیت کو اعلیٰ حضرت ان اشعار میں کیسے پرویا ہے، کیسے اس نقشے کو بیان کیا ہے۔ بس ان اشعار کو اس دربار رسالت میں ہم ادا کر دیں تو ہمارے جذبات کی ترجمانی وہاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جذبات کو زبان ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سفر زیارت ہی کے وقت یہ اشعار لکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت کی نعت کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت تو جب حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے اگرچہ آئے ہیں لیکن ہمارا مقصود یہ نہیں، ہمارا مقصود بارگاہ رسالت کی حاضری ہے۔ یہ وہابی ملے نبی کی بارگاہ میں حاضری کو بدعت قرار دیتے ہیں، ابن تیمیہ جیسے گمراہ لوگ نبی کی بارگاہ میں حاضری کو بدعت قرار دیتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ اپنی حدیث میں یہ فرماتے ہیں، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس پہ شفاعت، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تبھی بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ حج تو صرف ایک بہانہ ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یا رسول اللہ، حج تو ایک بہانہ ہے ورنہ اصل مراد تو آپ کے در پہ حاضری ہی ہے، آپ کے آستانے پہ حاضری ہی ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کے نیاز مندی کے جذبات سے سرشار ہو جانا اور اپنا متاع عشق و متاع محبت پیش کر دینا، یہی تو اصل مراد ہے یا رسول اللہ۔ یہ بریلی کے تاجدار کی کیفیت عشق جب بولتی ہے تو یوں بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ یہ اپنے پہلے سفر زیارت میں اعلیٰ حضرت نے اشعار کہے، جب مکہ شریف میں آپ نے حج کے مناسک ادا کر لیے اور مدینہ شریف جانے کا وقت آیا تو شوق میں ڈوب کر کے کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو وہ ہے جہاں ہم سر جھکاتے ہیں، کعبہ تو وہ ہے جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، لیکن یہ کعبہ جس کی طرف رخ کرتا ہے وہ آمنہ کے لال کا روزہ ہے، مدینے کے تاجدار کا روزہ ہے۔ کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ کعبہ بھی کیا کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ میں ڈوب گئے تھے، تبھی تو آپ کے اشعار میں اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک شعر میں کہتے ہیں ایسا گماں دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گماں دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، گزرا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ ہم تو نبی کی محبت کے غم کے قیدی، ہم اسی قید میں رہنا چاہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کے اسیر بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی چھڑانے کی کوشش نہ کرے۔ تو کہتے ہیں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پہ بات کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری بس اشعار کی کہیں تشریح کرنے لگیں تو ایک ایک شعر کی تشریح میں ایک لمبا وقت درکار ہوگا۔ میں نے بس یہاں جھلکی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری میں ادب کس قدر ہے۔ ادب کی جب بات کرتے ہیں اللہ اکبر، مدینہ پاک کے کانٹوں کا بھی آپ ادب ایسا کرتے ہیں، اس در پاک کے خار جو ہیں کانٹے، ان کا بھی ادب اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ یا رسول اللہ، مدینہ پاک کے جو کانٹے ہیں ان کی جگہ ہمارے پیر نہیں ہے، ان کانٹوں کی جگہ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل ہے، ہمارے دل میں گھر کریں۔ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اس طرح ہمیں ادب سکھاتے ہیں، چلنے کا ادب سکھایا، بارگاہ رسالت میں بولنے کا ادب سکھایا، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہونے کا ادب سکھایا، بارگاہ رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ادب سکھایا، در رسالت کے حوالے سے ہمیں ادب سکھایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پہ اگر ہم کچھ جاننا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار مصطفیٰ کے کریم کے حسن کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں امام کہتی ہے، محدث کہتی ہے، مفسر کہتی ہے، مفکر کہتی ہے، مفتی کہتی ہے، سائنسداں کہتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جب اپنے آپ کے حوالے سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب دیوبند کے گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور طرح طرح کے الفاظ کہتے تھے، غیب کے حوالے سے کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، جب دیوبند کے اور وہابیوں کے تنخواہ دار، انگریزوں کے تنخواہ دار، یہ گستاخ ملا جب یہ کہتے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ایسے موقع پہ بریلی کا تاجدار کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے تم پیٹ پیچھے یا عام علم غیب کی بات کرتے ہو، سب سے بڑا غیب تو جلوہ پروردگار ہے۔ جب وہی جلوہ مصطفیٰ کی نظروں سے نہیں چھپا تو اس سے بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عشق و محبت میں ڈوب کے کہے ہوئے ان کے سلام، مصطفیٰ جان رحمت قصیدہ بردہ شریف اذان کے بعد
پوری دنیا میں پڑھا جانے والا سب سے بڑی یہ اشعار ہیں، سب سے زیادہ پڑھے جانے والے یہ اشعار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کی مزار پہ بھی سلامتی کی برسات فرماتا رہے۔ اعلی حضرت نے عشق محبت کا جو گلستان حدائق بخشش کی شکل میں کھلایا، اللہ تعالیٰ اس گلستان کی بہاریں لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلستان کی بہاروں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ ان کا جو عشق تھا اللہ ہمیں اس عشق کا صدقہ عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو گنگناتے ہوئے کہتے ہوئے ہم بھی یہ دنیا میں زندگی بسر کریں، اور موت کے وقت بھی ہماری کیفیت ویسی ہی ہو کہ پوری زندگی نبی پہ سلام پیشتے رہے، نبی پہ سلام پڑھتے رہے۔ اللہ موت کے وقت بھی ہمیں یہ لمحات نصیب کرے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں۔ یہی تمنا اعلیٰ حضرت کی بھی تھی کہ جب قبر میں نبی تشریف لائیں تو میری زبان پہ کچھ نہ ہو، بس میں یہی کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔